السلام علیکم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ پاکستان فرسٹ نیوز کے ساتھ میں ہوں ملک عادل شہزاد۔ ناظرین، آج کی نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی، تجزیہ نگار، اینکر پرسن جناب علی رضا علوی صاحب۔ علی رضا علوی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ علوی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، سب سے پہلے تو اس وقت چونکہ اگر ہم بات کریں مجموعی، تو عوام مہنگائی کی چکی میں پس چکی ہے، مہنگی ادویات، مہنگی بجلی، اور پنجاب حکومت کی جانب سے ریسنٹلی ایک فیصلہ سامنے آیا ہے کہ پنجاب حکومت نے سرکاری سکولوں کو پرائیویٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں تقریباً 20,000 سے زائد جو ہے وہ سرکاری سکولوں کو پرائیویٹ کر دیا گیا، اور اس سے اگر آپ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 35 سے 40,000 ٹیچرز جو ہیں وہ متاثر ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے گا کہ پنجاب حکومت کا یہ درست فیصلہ ہے؟ بہت شکریہ جی عادل صاحب۔ اس کے اوپر دو آراء چل رہی ہیں اس معاشرے میں، اور جو حکومتی لوگ ہیں وہ اس فیصلے کو اس لیے مستحسن قرار دے رہے ہیں کہ تعلیم کا جو نظام تھا اور جو ایک مربوط ایک سلسلہ ہے کمپیریٹیولی سرکاری اداروں کا اور پرائیویٹ اداروں کا، اس میں تعلیم کا مکمل طور پر ایک ستیہ ناش ہو چکا ہے، اور لوگ اعتماد ہی نہیں کر رہے تھے سرکاری اداروں پہ۔ حالانکہ بالکل فیسوں کا بھی آپ دیکھیں کہ ان کی فیسیں کتنی کم ہوتی تھی سرکاری اداروں کی، نہ ہونے کے برابر، اور فری بالکل ایجوکیشن، شاید 50 روپے یا کتنی فیس تھی ایسے۔ اور دوسری طرف بہت زیادہ فیسیں ہیں، لوگ جو ہے وہ اپنے جیب کے اوپر برڈن ڈال کے بھی اور اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کے بھی اور پرائیویٹ اداروں کی طرف بچوں کو بھیج رہے تھے۔ تو حکومتی حلقوں کا تو یہ کہنا ہے اور ان کا یہ خیال ہے کہ اس لیے ہم نے اس کو نجکاری کی طرف ہم اس کو لے کے گئے ہیں، تاکہ لوگ اس کے اوپر، ان اداروں کے اوپر بھی ٹرسٹ کریں اور ادھر اپنے بچوں کو داخل کروائیں، اور جو بہت پیور پرائیویٹ سکولز تھے ان سے ان کی فیسوں کو نسبتاً کم رکھا جائے۔ یہ ہے ایک ورژن اس طرف کا۔ لیکن دوسری طرف کا جو ورژن ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے۔ جتنے ناقدین ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اس چیز کو ٹھیک کریں، بجائے اس کے کہ آپ اس معیار کو ٹھیک کریں، بجائے اس کے کہ آپ ٹیچرز کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں، بجائے اس کے کہ آپ ان عمارتوں کو اپ گریڈ کریں، بجائے اس کے کہ آپ اپنے سلیبس کے اوپر توجہ دیں، بجائے اس کے کہ آپ وہاں کے ایٹماسفیئر کو بہتر کریں، آپ نے یہ کرنے کے بجائے آپ نے کہا ماتی مار دیں، فارغ کر دیں اسکولوں کو، پرائیویٹ کر دیں، اور جو وہ لوگ جن کے بعد جو بااثر لوگ ہیں وہ سرکاری بلڈنگ، سرکاری فرنیچر، سرکاری سارا ماحول اور سرکاری زمین۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں، ہمارے سامنے بہت سارے ہمارے اپنے عزیز و اقارب نے کچھ اسکولوں کے لیے اپنی ذاتی زمینیں فری آف کاسٹ دی تھی گورنمنٹ کو، ریاست پاکستان کو، کہ ہمارے گاؤں میں پرائمری اسکول بن جائے، لڑکیوں کے اسکول بن جائے، کالج بن جائے، مڈل اسکول، ہائی اسکول جو۔ تو اب وہ سارے کا سارا جب پرائیویٹ لوگ لے کے چلے جائیں گے تو اب صورتحال تو ٹھیک نہیں ہوگی، اس طرح تو ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں کہ کسی بھی ریاست کی پہلی ذمہ داری جو ہے وہ جان و مال کے تحفظ کے بعد تعلیم اور صحت کی مفت فراہمی ہے۔ تو یہ ان کی اپنی ذمہ داری تھی، اور اگر پنجاب حکومت نے یہ کام کیا ہے تو مجموعی طور پر اس کو ٹھیک نہیں کہا جا سکتا۔ ان اداروں کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا، چاہے ڈنڈے کے زور پر کیا جاتا، چاہے جس طرح بھی کیا جاتا۔ اب بینیفیشری ہوں گی وہ این جی اوز، وہ ادارے، وہ تنظیمیں، ہمارے جاننے والے بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے بہت سارے اسکول اٹھائے ہیں۔ اس میں سر علوی صاحب، غریب عوام بیچاری آلریڈی مہنگائی کی چکی میں پس چکی ہے، پس رہی ہے، تو جو دیہڑی دار مزدور ہے بیچارہ وہ آلریڈی شدید پریشان حال ہے، تو اس میں مطلب سروائیو کرنا مشکل نہیں ہو جائے گا کہ جن کے پاس پہلے بھی وسائل تھے وہ اپنے بچوں کو مہنگے اسکولوں میں، مطلب وہ ان کے بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے، لیکن ایک غریب مزدور دیہڑی دار کا بچہ سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، اگر وہی اب اسکول بھی پرائیویٹ ہو چکے ہیں تو وہ کس طرح سروائیو کریں گے؟ ظاہر ہے ان کا اوور برڈن تو ہوگا۔ اب مجھے ان کا اندازہ پوری طرح نہیں ہے کہ انہوں نے فیس سٹرکچر کیا رکھا ہے، ان کو کچھ باؤنڈ کیا ہے یا نہیں۔ مثلا کل ہی کی بات ہے کہ میں کل ایک یہاں اسلام آباد کی کسی یونیورسٹی میں گیا، تو وہ جو ان کی فیسیں لاکھوں میں تھیں، اس میں ایک اور حیرت انگیز بات تھی کہ سیکیورٹی کے نام پہ کہ بچوں کی سیکیورٹی کی فیس وہ علیحدہ انہوں نے اس میں ایڈ کی ہوئی 6-7 ہزار روپیہ پر بچہ، پر کڈ، پر اسٹوڈنٹ۔ اچھا، کہ یہ نہیں، انہوں نے جو گارڈ رکھنے ہیں، جو سیکیورٹی گارڈ رکھے ہوئے ہیں کالج اور یونیورسٹی کے لیے، اس کے چارجز بھی بچے نے دینے ہیں۔
کالج کی انتظامیہ اپنے منافع سے وہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا اسی طرح ایک اور بہت بڑی بدماشی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ 12 مہینے پڑھاتے ہیں. پہلے تو یہ جو تھے نا یہ مونٹیسری سکولز اور یہ کانوینٹ سکول جو تھے، اچھا ان سکولوں میں چھٹی کے 3 مہینوں میں یا 2 مہینوں میں شروع میں کسی زمانے میں اس کی فیس نہیں ہوا کرتی تھی. اچھا اب ان سمیت سب نے 12 کے 12 مہینے فیسیں لینی شروع کر دیں. اچھا اس کے بعد اب ایک اور اگلا ڈرامہ شروع ہوا کہ 12 کے بعد 13ویں مہینے میں یہ فیس لیتے ہیں اور اس کا نام رکھا ہوا ہے اینول فیس. بھائی آپ کے 13 مہینے ہیں. اچھا یہ اینول فیس کس بلا کا نام ہے؟ اچھا پھر وہ بچے کیمبرج کے اسٹوڈنٹ ہیں، او لیول اے لیول کر رہے ہیں، یا وہ بورڈز کے اسٹوڈنٹ ہیں، ادھر فیسیں چلی گئی ہیں، ادھر بھی فیسیں جا رہی ہیں. جب پیپر ہوتے ہیں ان کے ایڈمیشن ان کے ادھر چلے گئے ہیں، پیرنٹس نے ادھر بھی فیسیں پے کرنی ہیں. بچے فری ہو گئے ہیں، بچے کالج نہیں جا رہے، اسکولز نہیں جا رہے، لیکن یہ بھی پوری فیسیں لے رہے ہیں. تو یہاں پرائیویٹ سٹرکچر جو ہے اس کے لیے ایک بھرپور قانون سازی کی ضرورت ہے. ایک ادارہ انہوں نے بنایا ہوا پائرا، اس کی کارکردگی 0 سے بھی نیچے ہے کہ وہاں یا تو وہ لوگ مینیج ہوتے ہیں. اب اس کے سامنے بھی پیرنٹس نے بہت احتجاج کیے ہیں اور ان کو کسی ادارے کے خلاف کوئی ایکشن اس طرح کا جو ان کو لینا چاہیے، کوئی ان کے اعداد و شمار سامنے نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ایکشن لیا ہے. اور پیرنٹس آلریڈی جو ہے ذبح ہو رہے ہیں. یہ جو آپ نے کہا نا جو افورڈ کرتے ہیں، یہ تو میں ان کے ذبح ہونے کی بات کر رہا ہوں. اور اب جو بالکل نچلا طبقہ ہے، جو مزدور طبقہ ہے، تو یقیناً جو غریب 500,000 روپے دیہڑی والا ہے تو اس کا اگر انہوں نے کوئی 50-60 روپے رکھا ہو یا 100 تو وہ تو چلو ایک ہے کہ افورڈ ہو سکتی ہے، لیکن اگر مہنگی فیسیں رکھیں گے تو یقیناً مشکل ہوگا. کلامی معاف. اچھا سر، آپ اگر سمپل سا فارمولہ ہے کہ آپ اگر ایک 30 سے 35,000 روپے پر منتھ کمانے والا ایک مزدور ہے یا دیہڑی دار ہے، تو اس نے اپنے بچوں کو تعلیم بھی دلوانی ہے، اس نے کھانا بھی دینا ہے، اس نے علاج بھی کروانا ہے، تو وہ بہت مشکل ہے. ایسی صورتحال میں اگر اس نے اسکول بھی پرائیویٹ ہو گئے ہیں اور وہ سرکاری مفت جو تعلیم ہوا کرتی تھی تو اس سے بھی وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا، مستفید نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے تو جینا مطلب اس کا محال ہو گیا، دشوار ہو گیا. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ دوسری جانب اسکول ٹیچرز اس سے متاثر ہیں، تقریباً 35 سے 40 ہزار، جس طرح میں نے اپنے انٹرو میں کہا، اور حکومت پنجاب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک TNA ٹیسٹ ان سے لیا جائے گا ٹیچرز سے. جو یہ ٹیسٹ پاس کریں گے، جو اہل ہوں گے، ان کو مطلب کنٹینیو کیا جائے گا، جو اس کے اہل نہیں ہوں گے ان کو فارغ کر دیا جائے گا. اور دوسری جانب پنجاب ٹیچرز ایسوسیشن نے اس ٹیسٹ کا جو ہے وہ بائیکاٹ کیا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اچھا ہمارے ہاں ایک بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں ہوس اقتدار بہت زیادہ ہے. جو میں ہر پروگرام میں مختلف جگہوں پہ یہ بات میں بارہا کرتا ہوں کہ یہاں پاور ہنگر بہت زیادہ ہے. جس کے پاس تھوڑا سا اختیار ہے وہ اس کی خواہش ہے کہ اس اختیار کو اور زیادہ استعمال کرے اور طاقت کرے. اب سوال یہ ہے کہ جو آپ نے ٹیچرز بھرتی پہلے کیے تھے، کسی زمانے میں PTC اور وہ ہوتے تھے، اور فلاں ٹیچر پرائمری اسکول ٹیچر جو تھے PTC ٹیچر کہلاتے تھے، پھر وہ FE پتہ نہیں کیا ایک اور اگلا کوئی کورس تھا اس کو وہ کر کے FA کے لیے وہ آگے مڈل کے آتے تھے، پھر SST ٹیچرز، یہ وہ مختلف جو ان کی کیا وہ ایک پروسیس سے نہیں آ رہے تھے؟ کیا ان کے ٹیسٹ ہوتے تھے؟ کیا ان کے انٹرویوز ہوتے تھے؟ کیا اب ہزاروں کی تعداد میں درخواستیں دینے کے بعد وہ لوگ سلیکٹ ہو کے میرٹ پہ آتے تھے، جس کو آپ کہتے تھے نا کہ میرٹ پہ بھرتی ہے؟ یقیناً وہاں سفارش کلچر بھی ہوتا ہوگا، لیکن ایک کہنے کی حد تک ایک میرٹ کلچر تھا، ایک پروسیس تھا جس سے وہ لوگ آئے تھے. تو پھر اب اگر نئے سرے سے یہ ٹیسٹ والا جو ہے یہ صرف ایک بہانہ ہوتا ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے لوگوں کو فارغ کرنے کے لیے، بے روزگار کرنے کے لیے. اور یہ کوئی بھی پالیسی بناتے ہوئے اگر آپ ان کی نچکاری کر رہے ہیں اور ان کو فارغ کر رہے ہیں لوگوں کو، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اوور برڈن ہے، تو اس کے ساتھ کوئی ایسی آپ کو پیرلل کوئی نہ کوئی پالیسی سوچنی چاہیے، دیکھنی چاہیے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، ان کی ریٹائرمنٹ کا طریقہ کیا ہوگا، یا آپ ان کو گولڈن شیک ہینڈ دیں گے اور انہیں کہیں گے کہ یہ آپ نے اب تک جو اپنی ذمہ داریاں ادا کی ہیں اس کے بعد اب یہ آپ کا مال پانی بنتا ہے، یہ لیں اپنے گھر بنائیں، اپنے بچوں کی شادیاں کریں یا کوئی کاروبار کریں. ٹھیک ہے، تو کوئی نہ کوئی پروسیجر تو انہوں نے شاید بنایا ہوگا، اور اگر بنایا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں بنایا اور خالصتاً ان کو بے روزگار کر رہے ہیں اور صرف ٹیسٹ کے پیچھے چھپ رہے ہیں تو یہ کوئی اچھی پالیسی نہیں. اچھا سر، اس پہ میری جو پنجاب ٹیچرز ایسوسیشن کے حکام ہیں ان سے میری اس حوالے سے میری بات بھی ہوئی، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو TNA ٹیسٹ ہے یہ انتہائی مشکل ترین ٹیسٹ ہے. اس میں پاس ہونا تو دور کی بات،
مطلب اس کے پاس کے قریب بھی ہم نہیں جا سکتے. نہیں خیر اس وجہ سے انہوں نے یہ بات کرنا تو یہ ہے کہ اس کا بائیکاٹ انہوں نے کیا. جو بھی جس عہدیدار نے یہ بات کیا اس نے خود ہی کہا ہے کہ ہم نالائق ہیں. یہ بات تو کرنی نہیں چاہیے. اگر عقل کا تقاضا ہو نا جی وہ بڑا مشکل ہے. نہیں اس کا مطلب ہے ان کو بھی نیریٹو بلڈنگ نہیں آتی نا, ان کو بھی ہماری شاگردی کرنی چاہیے. نیریٹو بلڈنگ یہ ہے کہ پہلے ٹیسٹ دے کے آئے تھے, پہلے انٹرویو کمیٹیوں سے گزر کے آئے تھے اور اس لیے اپوائنٹ ہوئے تھے, اب نئے سرے سے کیوں دیں؟ اگر آپ یہاں پہ خود ہی مان رہے ہیں کہ نہیں وہ بڑا مشکل ہوگا, ہم فیل ہو جائیں گے, اس کا مطلب ہے آپ نالائق ہیں اور اپنی نالائکی کو تسلیم کر رہے ہیں. سر وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ پنجاب حکومت نے جان بوجھ کے ایک مشکل ترین ٹیسٹ مطلب فارغ کرنے کے لیے ٹیچرز کو انہوں نے یہ پلان بنایا. یہی تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں آپ کو کہ یہ بنیادی طور پر ایک بہانے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ ایک بہانہ ہے, ایک طریقہ کار ہے جان چھڑانے کے لیے ان لوگوں سے کہ ٹیسٹ کے پیچھے چھپا لو, یہ کر لو, اس ٹیسٹ میں جو کچھ لوگ کامیاب ہوں کچھ نہ ہوں, تو اس چکر میں ڈالنے کے لیے بنیادی طور پر تو یہ ایک بے روزگاری کا ایک نیا ریلا آنے کی جو ہے نا وہ کوشش کی جا رہی ہے. اور یہاں دیکھیے مہذب معاشروں میں اساتذہ کی بڑی عزت ہوتی ہے. یہاں ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اساتذہ کو وہ جناب احتجاج بھی کر رہے ہیں, ان پہ شیلنگ بھی ہو رہی ہے, ان پہ لاٹھی چارج بھی ہو رہی ہے, ان کو بے روزگار بھی کیا جا رہا ہے. تو معاشرے بنتے اساتذہ کی عزت اور تکریم سے ہیں. یہاں بھی معاشرتی طور پر اساتذہ کی عزت اور تکریم کی ضرورت ہے. صرف ایک دن سلام استاد والا جو ہے نا وہ منانے سے کام نہیں چلے. سر اس میں لاسٹ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ریسنٹلی میرے ایک ریلیٹیو ہیں, تو انہوں نے مطلب مقامی سطح پہ انہوں نے پرامن احتجاج بھی ریکارڈ کروایا اس پہ کہ اسکول پرائیویٹ نہیں ہونے چاہیے, اگر ہوتے بھی ہیں تو ہم مطلب غریبوں کے بچے کہاں پہ پڑھیں گے, تو ہم فیسز مہنگے اسکولوں کی اور ہم فیسز افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس پہ بھی سر اگر کوئی پرامن احتجاج کرتا ہے تو اس پہ بھی انتظامیہ کی جانب سے یا پولیس کی جانب سے اس پہ بھی وہ کیا جاتا ہے, پرامن احتجاج تو پاکستان دباؤ کے ڈالنے کی آئین کوشش میں کی جاتی ہے. پرامن احتجاج تو پاکستان کے آئین میں ہر شہری کا بنیادی حق ہے, اور اپنا حق اگر خود نہیں مل رہا ہو تو اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے پروٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں, ہونے چاہیے, آوازیں اٹھانی چاہیے. تو اگر پرامن ہے اور اپنی آئینی اور قانونی حدود کے اندر رہتے ہوئے, قانون کو ہاتھ میں نہیں لیے بغیر اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اس کے اوپر تو مقدمات نہیں ہونے چاہیے. سر بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین آج کی نشست میں ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر صحافی, تجزیہ نگار, اینکر پرسن علی رضا علوی صاحب. علوی صاحب ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اگلے پروگرام تک ملک عادل شہزاد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.